مریم نواز ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ آپ نے۔ ویڈیو دکھائی کس نے ہے؟ آپ نے۔ اس کی جو بقیہ 5 ویڈیوز ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس۔ بھینسوں کو، کٹوں کو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی جو ہے یہ آج جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس ایک رات میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے کہ جس کو 50 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے کی سلامی جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں دی۔ راتوں رات جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ قیمتیں بڑھا کے جو ہے اربوں روپے کا ڈاکہ، اس حکومت میں جو بھی ڈکیٹی ہے وہ اربوں میں ہے۔ 100-150 سے کم کی ڈکیٹی یہ کرتے ہی نہیں ہے، اس سے کم جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ یہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے، عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ کھانچا جسے کہا جاتا ہے کہ جی عیاشیاں۔ تو آئل مافیا نے اربوں روپے کی ڈکیٹی کی ہے رات، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنا دیں عوام کو الو بنانے کے لیے۔ آپ کے اس کمیشن کی رپورٹ کو عام آدمی چاٹے۔ ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ خود مافیا ہے یا مافیا ان کے اندر ہے۔ انہوں نے پی آئی اے کو جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھ دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو رانا ثناءاللہ کی۔ رانا ثناءاللہ نے اپنی ہی حکومت کو دھو کے رکھ دیا ہے، جو انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے اور جس کے پیچھے بڑی بڑی دہاڑیاں لگائی گئی ہیں اور اربوں میں دہاڑیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ آپ کو مکمل یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 2 کروڑ روپے کی سلامی جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں دی، اور عام آدمی جو ہے، عام آدمی کی جیب میں یہ ڈکیٹی ہوئی ہے۔ رکشے والا، ٹیکسی والا، ویگن والا، یہ ان لوگوں کی جیبوں سے جو ہے یہ پیسہ چرایا گیا ہے۔ لوگ رل گئے پورے ملک میں پیٹرول تلاش کرتے کرتے، پیٹرول مل ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں اسی مافیا نے، آئل مافیا نے وہ پیٹرول روک لیا، کسی جگہ پہ پیٹرول نہیں ملا، اور اب راتوں رات جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ قیمتیں بڑھا کے جو ہے اربوں روپے کا ڈاکہ، اب عام آدمی جو ہے، موٹر سائیکل والا وہاں پہ جائے گا، ٹیکسی والا وہاں پہ جائے گا، ویگن والا وہاں پہ جائے گا، وہ اس کی جیب سے یہ پیسے نکلیں گے اور اس مافیا کی جو ہے وہ جیب میں جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت میں جو بھی ڈکیٹی ہے وہ اربوں میں ہے، 100-150 سے کم کی ڈکیٹی یہ کرتے ہی نہیں ہے، اس سے کم جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، اور اب تیل کی قیمتیں یہی برقرار رہیں گی۔ لیکن یہ جو ڈکیٹی آج رات ہوئی ہے یہ ڈکیٹی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اور پھر آپ یہ راگ بھی الاپتے ہیں کہ جی ہم نے اخراجات میں بڑی کمی کر دی ہے، ہم نے اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے ہر جو ہے وہ سمت جو ہے وہ ایفیشنٹ جو ہے وہ گورننس کا جو ہے وہ ماڈل دیا ہے، اس لیے ہم نے اخراجات میں جو ہے وہ کمی کی ہے۔ یہ ہے وہ کھانچا یا جسے کہا جاتا ہے کہ جی عیاشیاں ہوتی رہی ہیں، کھانچے لگتے رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر آفس جو ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جو کہ بہت ہی ایفیشنٹ ہیں اور بالکل کوئی خرچہ نہیں کرتے، یہ تقریباً اس قوم کو مہینے میں 9 کروڑ 75 لاکھ میں پڑ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں ادویات کے اوپر جناب چیئرمین 400 گنا جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں بڑھی۔ اس کے بعد شور ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، اس کا کیا رزلٹ آیا؟ منسٹر صاحب کو علیحدہ کر دیا، ایکشن لینے کا وعدہ کیا، انکوائری کرنے کی بات کی، لیکن جناب چیئرمین آپ خود فرمائیں، آپ کے علم میں ہے کہ کیا کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس آئی؟ کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس نہیں آئی۔ یہ ہے مافیاز ہیں۔ ان مافیاز کے متعلق جناب چیئرمین گورنمنٹ کو کس نے آگاہ کرنا تھا؟ ایف آئی اے نے۔ کس نے خبر دینی سی وقت سے پہلے؟ آئی بی نے۔ یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ انٹیریئر میں ہیں یا انڈسٹریز میں ہیں؟ انٹیریئر میں ہے یا لوکل گورنمنٹ میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ انٹیریئر میں ہے۔ جب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے، عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آگے جا کے کہ یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ یہ کہاں پہ جو ہے وہ پھرتے ہیں، یہ کیا معلومات اکٹھی کرتے ہیں؟ یہ مافیاز کی معلومات اکٹھی نہیں کرتے، یہ اپوزیشن کی جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں انفارمیشن۔ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو اس کام کے اوپر لگایا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ مافیاز جو ہیں وہ اسی لیے اس حد تک جو ہے وہ زورآور ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ادویات کی قیمت جو ہے وہ کسی ایک میڈیسن کی قیمت کم ہوئی ہے؟ اسی طرح سے آپ آٹے کا لے لیں، یہ آٹا مافیا، یہ گندم مافیا، اس نے اربوں روپے نہیں کمایا۔ چینی مافیا نے اربوں روپے نہیں کمایا۔ آپ نے جو ہے وہ کمیشن بنایا، اب آپ جو یہ پیٹرول کے اوپر جو آئل مافیا نے اربوں روپے کی ڈکیٹی کی ہے رات، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنا دیں عوام کو الو بنانے کے لیے۔ یہ چینی کمیشن، آپ مجھے بتائیں کہ چینی کمیشن میں آپ نے سب کچھ کیا، جو پہلی تحقیقاتی رپورٹ میں جن لوگوں کی نشاندہی تھی کہ ان لوگوں نے فیصلے کیے ہیں، اور ان لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سارا عام آدمی جو ہے وہ لوٹا گیا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی نے نہیں پوچھا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ چینی کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں کیا ہے؟ اور بھئی عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے اس کمیشن کی رپورٹ کو عام آدمی چٹے،
عام آدمی جو ہے وہ اس کمیشن رپورٹ کو کھائے کیا کرے؟ وہ مافیا کی نشانی ہی یہ ہے کہ مافیا جو ہے وہ کیونکہ اس کی پوری طرح سے جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں فیصلے کروانے میں، فیصلے ہونے کا اسے پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مافیا جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اندر ہیں یا یہ حکومت جو ہے یہ خود ہی مافیا ہے۔ وہ زبان شاعر کہ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اگر شاعر یہاں پہ مخاطب ہوتا تو جناب چیئرمین آپ کو مخاطب کرتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں یا آپ دل بیتاب ہیں ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ خود مافیا ہے یا مافیا ان کے اندر ہے، کہ یہ ساری جو ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے پیچھے۔ جناب اسپیکر، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ آپ نے۔ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو دکھائی کس نے ہے؟ آپ نے۔ اس کی جو بقیہ 5 ویڈیوز ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس۔ انہوں نے پی آئی اے کو جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھ دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پی آئی اے جو ہے وہ پہلے تو سہک رہی تھی، اس دن جو ہے وہ انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اور ان کی مثال جناب چیئرمین ایسی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بڑا ہمت والا جوان تھا، اسے اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا، اور اس کی والدہ کی جو ہے وہ صحت کو اتنی ٹھیک نہیں تھی جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کا حال ہے، یہی سمجھ لیں، اور عمر بھی اس کی جو ہے وہ جتنی پاکستان کی ہے کوئی 70-72 سال تھی۔ وہ بیمار پڑ گئی جب تو اسے جو ہے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ بیٹے کو کیونکہ بڑی محبت تھی، بڑا اس میں جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، ان کی طرح پھرتیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، وہ اس کے سرانے پہ بیٹھ گیا اور اس کی جو ہے وہ خدمت کے لیے وہ ایک مکھی آ کے جو ہے وہ اس کی والدہ کی ماں کی پیشانی پہ بیٹھی، اس نے اس کو اڑایا، وہ دوبارہ آ کے بیٹھ گئی، اس نے اڑایا، اس کو دوبارہ آ کے بیٹھ گئی، اس سے سخت غصہ چڑھا۔ جناب چیئرمین وہ اٹھا اور وہ ڈنڈا لے کے آ گیا اور بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ جناب چیئرمین جب دوبارہ آ کے مکھی بیٹھی، اس نے بھرپور وار کیا ڈنڈے کا اور مکھی کو مار دیا۔ جناب چیئرمین مکھی مر گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ماں بھی مر گئی۔ تو جناب چیئرمین یہ جو ہے یہ پاکستان کے اوپر جو ہے یہ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے اس ملک کو جو ہے وہ نجات دے، اس ملک کے عوام کو نجات دے، اور یہ مافیاز کی حکومت جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ ناظرین ویڈیو دیکھیے آپ نے، رانا ثناء اللہ نے تو حد ہی کر دی ہے، اور بالکل صحیح بات کیا انہوں نے کہ یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ عمران خان کے کرونا کے دور سے کم ہیں، تو عمران خان اس سے زیادہ قیمت جو تھی فی بیرل کی، اس میں وہ پیٹرول اور ڈیزل 150 روپے سے بھی کم لیٹر دے رہا تھا، لیکن اب جو بیرل قیمت ہے تیل کی، اس پر یہ حکومت وہ جو ہے تیل کی قیمت کر دیتی ہے 458 روپے پر لیٹر، اور پھر تھوڑا سا پہلے انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ بڑھا دیں گے اور پھر کم کر دیں گے، لیکن اتنا ہی کم کریں گے جتنا وہ چاہتے تھے، انہوں نے پھر بھی تیل کی قیمت بڑھائی ہے، اور اب بھی 450 روپے فی لیٹر کے قریب یہ جو ہے وہ تیل کی قیمت ہے۔ تو اس میں 100 سے 170 روپے تقریباً وہ جو ہے وہ ٹیکسز شامل ہیں، اور لیوی کی مد میں بھی انہوں نے بڑھائی قیمت اور بعد میں وہ کم کی ہے۔ تو اس طریقے سے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔